اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسے کہ تمام علماء نے قاری امجد نورانی سیفی صاحب کا مختصراً تعارف کروایا اپنے اپنے لحاظ سے، آج ہم ان کی قبر میں مبارک میں کھڑے ہیں۔ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ قاری صاحب کا ہمارے ساتھ کافی وقت گزرا ہے، لیکن اسکول سے لے کے مدارس تک کی ہم کہہ سکتے ہیں، اور ان کی خدمات کے حوالے سے میں مختصراً یہ بات کہہ دوں کہ جہاں پہ وہ فرائض سر انجام دے رہے تھے امامت کا، تو وہاں پہ ابھی میری ڈیوٹی لگی ہے مفتی اہل سنت استاد مکرم محمد مفتی محمد خطیب مصطفی صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی وہاں پہ۔ تو وہاں پہ لوگوں کا جو میں نے خیالات لوگوں کے ابھی بھی جو میرے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں، تو بات کرتے کرتے وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی بندے ایسے ہیں کہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان سے ہو نہیں رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یار قاری صاحب وہ ہمارے ساتھ دین کی باتیں کرتے تھے، جب اکیلے بیٹھ کے یہاں پہ کئی بار انہوں نے مسجد میں اکیلے نماز پڑھی ہے، اکیلے اذان دے کے چلے جاتے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا قاری صاحب اتنی ٹھنڈ میں آپ کیوں آتے ہیں؟ اکیلے آ کے یہاں پہ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ادریس صاحب، ادریس بھائی کا نام ہے، کہتے ہیں ادریس صاحب یہ جو مسجد ہے نا، کل میں مر جاؤں گا لیکن یہ مسجد میری گواہی دے گی ضرور۔ محلے کا نماز پڑھنے والا بندہ کوئی نہیں تھا، لیکن قاری امجد یہاں پہ اذان دیتا تھا، نماز پڑھ کے اکیلے چلا جاتا تھا۔ تو میرے بخشش کے لیے یہی کافی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ میں آج بھی بس ان کی یاد میں نا دل پھٹے جا رہا ہے، اللہ کی قسم نہیں بات ہو رہی میرے سے، تو میں انہی الفاظ میں اجازت چاہوں گا آپ سے۔ اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، ان کی قبر مبارک روشن منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قاری امجد علی نورانی صاحب رحمہ اللہ، آپ کی قبر مبارک پر ہم تمام علماء کرام حاضر ہیں۔ تو اب قاری امجد علی نورانی علیہ رحمہ، آپ کے حوالے سے علماء کرام نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت پاک ہے کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اچھا ہے، اور جس کو مسلمان برا سمجھیں وہ برا ہے۔ تو علماء کی ان گواہیوں کے پیش نظر یقینی طور پر قاری صاحب کی اللہ رب العزت بخشش فرمائے گا۔ قاری امجد صاحب کے ساتھ میرا بہت وقت گزرا ہے، ہم ایک ہی ادارے میں جو وہ تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ قاری امجد علی نورانی صاحب جہاں پر جمعہ پڑھاتے تھے شیخ عبدالقادر جیلانی میں، تو وہاں پر ان کی جگہ اب جمعہ میں پڑھاتا ہوں۔ تو جس طرح حضرت شفقت صاحب فرما رہے تھے کہ نمازی حضرات کے جو تاثرات ہیں، ان کے جو ایک لب و لہجے ہیں قاری صاحب کے لیے، وہ بڑے افسردہ ہیں۔ اور کئی حضرات مجھ سے بھی ملے جمعہ کے حوالے سے اور کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہم وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اسپیشل جہاں آیا کرتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا ایک عجب جو ہے وہ لطف ہوتا تھا، لذت ہوتی تھی، اور بہت پیاری قرات کرتے تھے۔ کئی لوگوں نے اس بات کا مجھ سے اظہار کیا۔ تو میں قاری صاحب کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ قاری صاحب جیسے کہ خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرا اصلی گھر وہ ہے کہ جہاں پہ میں رہتا ہوں، یعنی جہاں پہ میں پڑھاتا ہوں۔ ان کے دو گھر تھے، ایک گھر یہ تھا اور ایک وہ ادارہ گھر تھا۔ تو قبلہ مفتی اہل سنت کی ترجمانی بھی میں ان الفاظ میں کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے بھی یہی تاثرات تھے، اور اپنی طرف سے بھی یہی الفاظ کہہ رہا ہوں کہ اس گھر میں، اس گھر کے اعتبار سے اس گھر والوں نے تو ایک بیٹا کھویا ہے، بھائی کھویا ہے، باپ کھویا ہے، شوہر کھویا ہے، لیکن ہمارے ادارے کے گھر کے اعتبار سے قبلہ مفتی اہل سنت خطیب مصطفی صاحب بھی اسی بات پہ رنجیدہ ہیں کہ ہم نے ایک بہت محنتی مدرس کھویا ہے، اور ایک رہبر، ایک رہنما کھویا ہے۔ اور قاری فیصل محمود حیدری صاحب، جب آپ کا قاری صاحب کا وصال ہوا
تو جس طرح وہ قاری صاحب کے دست و بازو تھے، کئی دن تک قاری صاحب اس بات پر بہت افسردہ رہے. تو قاری امجد صاحب نے اپنی زندگی میں دین متین کے لیے بہت کوششیں کی. اللہ رب العزت ان کو قبول فرمائے. یہ ایک پورا باب ہے قاری امجد صاحب کے حوالے سے. اللہ پاک ان کی بخشش مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے پیشتر کافی علماء اکرام نے قاری امجد نورانی صاحب کی زندگی کا جو نچوڑ، جو کچھ پیریڈ گزرا، اس کے بارے میں بات سب کر چکے ہیں. میں نے وہی بات کرنی ہے. تو میں ایک دن بیٹھا ہوا ان پہ کچھ منقبت لکھ رہا تھا، تو چند دوست میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہ مجھے پوچھنے لگے کہ آپ کی عمر 70-75 ہے اور قاری امجد صاحب کی عمر تو یہی 30-35 سال ہے، لیکن آپ ان کے شیدائی کس طرح بن چکے ہیں کہ ان کے بارے میں اتنا کچھ منقبت لکھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ بات نہ پوچھیں. پتھر تھا، پتھر اس کے ساتھ بھی دل لگ جائے نا تو پھر وہ پتھر جیب سے نہیں لوگ نکالتے. اس لیے یہ نہ پوچھیں. ہیں وہ چھوٹے ہیں، میرے بچوں سے بھی چھوٹے ہیں، لیکن ان کے سینے میں جو قرآن پوست تھا، جو قرآن تھا، اس قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت ہر اشخاص کے دل میں ڈال دیتے ہیں. وہی زمانے میں عالی مقام ہوتا ہے، زبان پہ جس کے درود و سلام ہوتا ہے. یہ تو ہو سکتا نہیں، بات ممکن ہی نہیں. منکر نکیر کیوں ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، آیا سال 2020 لے گیا رونقیں ساری. ایسے ایسے علماء چھانٹے لا کر ضربیں قاری. وہی بزم ہے، وہی دوم ہے، والدین کا دل بے سکون ہے، پر زندگی اور موت بھی رب کا ایک قانون ہے. چند دن پہلے تھے ہم میں جناب امجد نورانی، آج گھر والے کرا رہے ہیں محفل چیلم سہانی. آ رہی ہے یاد ان کی جو زندگی مسکرانی، اچانک صبح ہوا چلی جو غم کی خبر سنانی. گفتگو میں رہتی تھی مسکراہٹ نورانی، نہ دیکھی ان کے چہرے پہ کبھی بھی پریشانی. درس میں بچوں کو کرا رہے تھے حفظ قرآن زبانی، وہی بچے دے رہے ہیں پڑھ کر قرآن خوانی. وہ عاشق رسول تھی آقا کی نگرانی، جیسے کرتے تھے تلاوت ایسے ہی تھی جوانی. کر کے یاد نورانی پتھر بہا رہے ہیں پانی، کر کے یاد نورانی پتھر بہا رہے ہیں پانی. ایک نم ہی نہیں چھوڑی باراکو میں بھی کہانی. امجد کی گھر ہی نہیں پورے گاؤں میں ویرانی، امجد کی گھر ہی نہیں پورے گاؤں میں ویرانی. شمع رسالت میں رہے گی یاد پرانی. پوچھ رہے ہیں نمازی مسجد ڈوگ جیلانی، پوچھ رہے ہیں نمازی مسجد ڈوگ جیلانی، کرا رہے تھے امامت ان کی یاد ستانی. بخار ہو گرمی یا سردی وقت پہ محفل کرانی، بنا گئے ہیں عشق مصطفیٰ میں اپنی زندگانی. دیکھی نورانی کی سادگی، دیکھی نورانی کی سادگی اور ننھے سے لختے جگر، ہر آنکھ نم ہے داستان زندگی پر. دیکھو فضیلت ایک حافظ قرآن کی، کراتا ہے بخشش ماں باپ اور خاندان کی. وہ گزر جس پہاڑ سے ایک عالم قرآن کی، وہ گزر جس پہاڑ سے ایک عالم قرآن کی، دیتا ہے مبارک دوسرا پہاڑ اس کو شان کی. محنت ماں باپ کی ہوتے ہیں حافظ قرآن، کھلتی ہے قسمت ماں باپ کی بچہ جب پڑھے قرآن. پہنائیں گے تاج امجد نورانی ماں باپ کو، پہنائیں گے تاج امجد نورانی ماں باپ کو، آج دنیا دے رہی ہے مبارک لیاقت صاحب کو. آخری دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ نے علماء کرام کو بھی سنا، اور اس کے علاوہ بابو ریاض صاحب بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے جو کلام پڑھا ہے امجد نورانی سیفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں، یہ انہوں نے خود لکھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ امجد نورانی سیفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب بھی کھڑے ہیں. یہ بات یاد رکھیں تمام سننے والے کہ زندگی ایسے جئیں کہ زمانہ آپ کو سلام کرے، اور جب دنیا سے جائیں تو ہر کوئی کہے جانے والے
تیرے قدموں کے نشاں ابھی باقی ہیں، جانے والے تیرے قدموں کے نشاں ابھی باقی ہیں۔